السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ آیت نمبر 141 تک ہم کر چکے تھے سورہ البقرہ، اور جس میں ہم نے آخری آیات میں پڑھا تھا کہ کہہ دیجئے کہ تم ہم سے اللہ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب بھی ہے، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے۔ یا تم اس لیے جھگڑ رہے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی تھے یا نصرانی، کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یعنی یہاں پر اہل کتاب کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام جو تھے وہ سب توحید پر تھے، نہ کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے۔ اور پھر کہا گیا کہ یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے، تم سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یہاں پہلا پارہ بھی الحمدللہ مکمل ہوا۔ آج ہم دوسرا پارہ شروع کریں گے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے، ان قریب بے وقوف ضرور کہیں گے ان مومنوں کو، ما ولاہم کس چیز نے موڑ دیا ان کو، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ جس پر کانو تھے وہ علیہا اس پر، قل اللہ المشرق والمغرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب تو اللہ کے لیے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو حکم دیا، جو کہ قرآن میں درج نہیں ہے، کہ آپ بیت المقدس کی طرف کچھ عرصے تک نماز پڑھیں، کیونکہ بیت المقدس یہود و نصارہ کا قبلہ تھا، اور ان کی طرف، ان کے قبلے کی طرف مڑ کے نماز پڑھنے کو کہا گیا۔ اس کی ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ انہیں بھی دین کے ساتھ، یعنی دین ابراہیمی کے ساتھ مانوس کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یعنی چند ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے جب مدینہ تشریف لائے۔ پھر ہجرت کے 16-17 ماہ کے بعد تحویل کعبہ کا حکم آیا، یعنی تبدیلی کعبہ کا حکم آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ العصر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، یعنی وہ بھی آپ کی اتباع میں نماز کے دوران ہی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے۔ یہودیوں کو یہ بات یعنی یہ جو تبدیلی تھی بڑی شاق گزری، اور انہوں نے اس پر اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ کبھی نماز اس طرف رخ کر کے ادا کی جا رہی ہے اور کبھی دوسری طرف رخ کر کے ادا کی جا رہی ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب اللہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ کسی خاص سمت میں محدود نہیں، وہ جس سمت کو چاہے عبادت کے لیے متعین فرما دے، کسی کو اس پر اعتراض کا حق نہیں۔ عبادت کے لیے سمت کے تعین کا مقصد انسان کو نظم و ضبط کا پابند بناتے ہوئے اس کے طریقہ عبادت میں ہم آہنگی اور یکسانیت پیدا کرنا ہے، اور اس طرح اس کو راہ ہدایت پر رکھنا ہے۔ یہ مضمون ہم آیت نمبر 115 میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور وہاں بھی کچھ وضاحت کی گئی تھی۔ البتہ ایک بات قابل ذکر ہے، یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ بیت المقدس کی طرف صلاۃ ادا کرنے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا تھا، لیکن یہ حکم قرآن پاک میں نہیں ہے۔ دراصل یہ حکم اس وحی کے ذریعے تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ نازل ہوئی تھی۔ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلناکم، بنایا ہم نے تم کو، امتاً وسطاً، ایک بہترین متوسط امت، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ تو
اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط بنایا گیا، یعنی عدل و انصاف پر قائم رہنے والی بہترین امت قرار دیا گیا۔ اس منصب کا تقاضا ہے کہ وہ شہادت حق کی ذمہ داری پوری طرح پوری کریں، دنیا میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ اقامت دین کے کام کو بڑھائیں۔ یعنی امت مسلمہ کو دنیا میں ایک بہترین امت بنا کے بھیجا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اب یہ ان کا کام ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پورا کریں، اور وہ اس مشن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ لوگوں کو کلمہ حق توحید کی طرف بلایا جائے، جس میں پھر امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، و نہی عن المنکر اور برائی سے روکنا، اور اقامت دین کے کام کو آگے بڑھانا آتا ہے۔ روز آخرت اس پر گواہ بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ ہوں، اور اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ اس سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت بھی بڑی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ آ کر کہیں گے اے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے ہمارے احکامات کو پہنچا دیا؟ یاد رہے کہ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی، اور 950 سال میں چند لوگ ہی تھے جنہوں نے دین اسلام قبول کیا، اور وہ تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے جن کو بعد میں سفینہ نوح میں سوار کیا گیا تھا۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے ہمارے احکامات پہنچا دیے تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے تم کو دین پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ یعنی سوچیں کہ 950 سال کی تبلیغ کا وہ ایک دم انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تم نے یعنی تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو اس پر نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ اس وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یعنی گواہی دیں گے کہ بے شک نوح علیہ السلام نے احکامات پہنچا دیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے۔ اب امت مسلمہ ظاہر ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن میں انبیاء کے سارے واقعات کو پڑھ رہے ہیں وہی گواہی دیں گے۔ اگر امت مسلمہ میں ایسے نام کے مسلمان ہوں گے جو کبھی قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کو کبھی نہیں سمجھتے، تو وہ کیسے نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے؟ یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے کہ آخر ہم کب دین کو سوچ کر سمجھ کر پڑھیں گے۔ بہرحال آیت ابھی چل رہی ہے، اور وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تاکہ ہم دیکھ لیں، یعنی تمہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا اس لیے حکم دیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے، اور ہر چند کہ یہ بات دشوار تھی۔ ظاہر ہے اپنے قبلہ بیت اللہ کو چھوڑ کے بیت المقدس کی طرف مڑ جانا ایک دشوار عمل تھا، مگر ان پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہو، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ لوگوں پر شفیق اور رحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرنے میں بلا شبہ مومنوں کے ایمان کی آزمائش تھی جس میں وہ پورے اترے۔ بیت اللہ سے عقیدت اور وابستگی کے باوجود کسی نے بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے میں ذرا بھی پس و پیش سے کام نہیں لیا۔ ایسے موقع پر قلب و ذہن کے خفیہ گوشوں میں موجود قومی عصبیت کے ہم بہت بڑی چیزیں ابھر ہی آتی ہے، اور پھر کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایمان میں یکسوئی کے لیے اور دل اور ذہن کو ایسے جراثیم سے پاک کر دینا چاہیے، یعنی ہمارے اندر کوئی انا نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمع و اطاعت کا بہترین نمونہ پیش کیا، اور بعض ذہنوں میں یہ خیال گزرا کہ جو نمازیں ہم نے بیت المقدس کی طرف مڑ کے پڑھی تھی پتہ نہیں وہ قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ تو اس بارے میں یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ ہرگز تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں پر ایمان سے مراد صلاۃ یعنی نماز ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کے اعمال ضائع کرنے والا نہیں، یہ بات اس کی شان رحیمی کے خلاف ہے۔ پہلا حکم بھی اسی نے دیا تھا یعنی بیت المقدس کی طرف مڑ کر نماز پڑھنے کا، اور دوسرا حکم یعنی واپس خانہ کعبہ کی طرف مڑ کے نماز پڑھنے کا حکم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ آیت نمبر 144 قد تحقیق نرا ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجہ کا فی السمائی
تو ہم تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَتَكَ تَرْضَاهَا، تو ہم پھر ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تم راضی ہوئے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ قبلہ خانہ کعبہ تھا، اور جس عرصے میں وہ بیت المقدس کی طرف مڑ کر نماز پڑھ رہے تھے، بار بار آسمان کی طرف اس امید سے دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کب واپس حکم فرمائیں گے اور ہم اپنے قبلے یعنی خانہ کعبہ کی طرف مڑ کر نماز ادا کریں گے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرامی، لہٰذا اب اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم لوگ جہاں کہیں ہو اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لو، یعنی فائنل حکم آ گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وما اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تو ایک طویل عرصے تک بنی اسرائیل عزت و شرف کے منصب پر فائز رہے، ان کو قوموں پر فضیلت ملتی رہی اور ان میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سخت نااہل ثابت کیا، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، بالآخر وہ دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو اس منصب کے لیے منتخب فرمایا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ کے بارے میں اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرنا اسی خواہش کا اظہار اور اپنے رب سے التجا کا انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی اور تحویل قبلہ کا یہ حکم صادر فرمایا۔ مسجد الحرام کو قبلہ قرار دیا گیا اور حکم ہوا کہ جہاں بھی ہو وہیں رخ تبدیل کر لو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ العصر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کی۔ یعنی ایک مسجد میں جب یہ حکم سنایا گیا تو اس وقت وہاں صلاۃ عصر ادا کی جا رہی تھی، لوگوں نے حالت رکوعی میں رخ تبدیل کر لیا، یعنی شمال سے جنوب کی طرف پھر گئے۔ یہ مسجد بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے، یعنی وہ مسجد جہاں ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی، یعنی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ادا ہو چکے تھے کہ حکم آ گیا، اور باقی 2 رکعت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف مڑ کے ادا کیے گئے۔ مسجد قباء بھی حالت نماز میں ہی رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا گیا، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ قباء میں صلاۃ الفجر میں رخ کعبہ کی طرف پھیرا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم پر فی الفور عمل کر کے دکھایا گیا، اور مخالفین کے طعن و تشنیع اور پروپیگنڈے کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی۔ اور پھر جو آخر میں اس آیت میں کہا گیا کہ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے، تو مومنوں کو آگاہ کر دیا گیا کہ وہ اہل کتاب کے اعتراضات اور پروپیگنڈے سے قطعاً متاثر نہ ہوں۔ وہ قبلۃ اللہ کے قبلہ ہونے سے ناواقف نہیں، وہ تو محض ضد، حسد اور عصبیت ہی کی بنا پر یہ روش اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوت سے بے خبر نہیں۔ یعنی یہ اہل کتاب جو ہیں، ان کی کتابوں میں یہ بات درج تھی کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، لیکن اب صرف ضد کی وجہ سے مسلمانوں کو طعنے دے رہے تھے اور ان کو تنگ کر رہے تھے۔ آج کی آیات میں ہم نے تو تحویل قبلہ کے بارے میں پڑھا، لیکن اس میں جو ہمارے عمل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کس قدر عمل کرنے والے تھے۔ جیسے ہی ان کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف مڑ کر نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو انہوں نے فوراً اس کو فالو کیا اور رسول اللہ کی اتباع و اطاعت کی، اور جیسے ہی ان کو دوسرے یعنی خانہ کعبہ کی طرف مڑ کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو انہوں نے فوراً اس کی بھی اتباع کی۔ تو ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح اتباع کی عادت ہونی چاہیے، اور یہ ہماری اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ سمعنا و اطعنا، جو بھی ہم اللہ کا حکم سنیں، قرآن پڑھتے جائیں، سنتے جائیں اور اس پر عمل کرتے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔